السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم نے آپ سے کل کے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ لندن پلان پارٹ 2 جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اب اس کے جو آخری ایکٹ ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، سنا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب سے جو مذاکرات تھے مقتدر حلقوں کے، وہ اب فائنل سٹیج پر آ گئے، اور اب بلکہ وہ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ہو گیا معاملہ۔ وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ کیا بات چل رہی ہے، پھر اس کے اثرات پاکستان میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ چودھری پرویز الہی سے لے کر مصطفیٰ کمال تک، اور ایم کیو ایم سے لے کے فاروق ستار تک، اور فاروق ستار صاحب سے لے کر پھر جناب یہ مسلم لیگ نون، اور پھر یہ جتنے اس وقت ملک کے اندر ایک کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، ایک ضمنی الیکشن بھی ہوا، پھر کچھ بلدیاتی انتخابات کے پی کے میں ہونے جا رہی ہے۔ یہ تمام معاملات پر آپ سے بات کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ایک ملک کی مقتدر طاقتوں کے چل رہے ہیں لندن میں، وہ تو حتمی مرحلے پر پہنچ گئے، اور وہ اب کس پوائنٹ پر مذاکرات رکھے ہیں، اور وہ کتنے دنوں میں، 1-2 دن میں وہ امید ہے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے سیاسی تبصرہ نگاروں کی طرف سے کہ وہ معاملات فائنل ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بھی دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک خبر یہ شیئر کریں کہ جناب پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو اندرونی ذرائع ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں پاکستان کے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیاست میں سے اپنا حصہ کیسے لینا ہے، اور تمام جو کارنرز ہیں، پاور کارنرز ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک رکھنے ہیں۔ تو ان کی خبریں کافی مستند ہوتی ہیں۔ ویسے تو انہوں نے جو اپنی پارٹی کے اندر جو ان کی طرف سے قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے وہ آئندہ الیکشن کی تیاری کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی تصدیق کی ہے ہمیں ذرائع نے کہ کوئی قومی حکومت کی طرف کے جو معاملات ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں معاملات، اور یہ قومی حکومت جو ہے وہ کیا ایک عارضی فیز کے لیے ہوگی جو نئے الیکشن کرا کر کے چلی جائے گی، یا کہ 2023 تک ہوگی۔ یہ چیزیں اب ڈیپینڈ کر رہی ہیں ان مذاکرات کی طرف جو لندن میں نواز شریف صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مبینہ طور پر ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جناب گزشتہ دنوں میں بہت ساری آپ کو چیزیں نظر آئیں سیاست کے میدان میں کہ کون سے لوگ کس سے مل رہے ہیں، کون سے لوگ کس سے مل رہے ہیں، کس کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی جی خان صاحب کی طرف سے بھی ایک ری ایکشن آیا کہ جو چودھریوں کے اور نواز شریف صاحب کے رابطے بحال ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک ری ایکشن ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا ایک تازہ خبر پہ بات کر لیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب یہ جو کرپشن ہے یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ بندہ کیا کمال بات ہے جی کہ خان صاحب نے یہ وہ مائی بیسٹ فرینڈ والی تقریر یاد کی ہوئی ہے کرپشن کے متعلق، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ کول و فیل میں جو تضاد ہے وہ اس کے تو کیا ہی بات ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے جیسا کہ کہا کہ جی وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ پہلے 30 لاکھ مانا دیتے تھے، پھر 50 لاکھ مانا دیتے تھے بنی گالہ کے اخراجات کے لیے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ تعلقات ان کے خراب ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے گاڑی بڑی بھی دی جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ تو اپنے تسمے بھی اپنے نہیں پہنتے۔ اس پر بڑا ری ایکشن آیا جی، اور ری ایکشن یہ آیا کہ جناب فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف فرجانے کا کیس دائر کرے گی۔ تو یہ بھی تو ایک کرپشن ہی ہے نا، کہ بات ہو رہی ہے عمران خان کی ذات کی، ان کے پرائیویٹ گھر کی، اور اس دور کی ہو رہی ہے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، تو جب پرائم منسٹر بننے کے بعد کی بھی ہو رہی ہے اگر پھر بھی، تو یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے۔ تو اگر یہ کوئی حد عزت کا ہرجانے کا کیس کرنا چاہیے تو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں کرنا چاہیے۔ وہ اس کا گورنمنٹ کے خزانے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ، یعنی کہ اگر پرائم منسٹر کے اوپر اپنی پارٹی کے جو موجودہ اور سابقہ لوگ ہیں ان کے درمیان کو معاملہ ہوتا ہے اور وہ حقیق عزت کا کیس کرنا چاہتے ہیں، ان کو پورا رائٹ ہے وہ حقیق عزت کا کیس کر سکتے ہیں۔ تو جناب آپ یہ کرنا، وہ قومی خزانے سے کیس ہوگا، حکومت کرے گی، کیوں کرے گی بھائی؟ حکومت اگر کرے گی تو یہ بھی تو جناب خان صاحب ایک قسم کی کرپشن ہے نا، کہ آپ اپنے ذاتی جو معاملات ہیں، آپ اپنے حقیق عزت کا ہرجانہ اگر آپ وصول ہوتا ہے تو وہ آپ کو وصول ہوگا، قومی خزانے کو تو وصول نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی تو ایک قسم کی کرپشن ہی ہے۔ اور پھر جناب وہ وجیہ الدین صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کیے ہوئے کہ جناب میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں کہ یہ ایسا ہوتا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسی ٹرانزیکشنز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ جس کو میرے خلاف جانا ہے عدالت میں وہ جائے۔ ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ جناب میں تو پارٹی فنڈ میں پیسے دیتا ہوں، تو وہ میں نے براہ راست تو میں نے بنی گالہ کو چلانے کے لیے اخراجات نہیں دیے۔ لازمی بات ہے، ترین صاحب کی جگہ کوئی بھی ہوگا یہی کہے گا، وہ کوئی مانے گا تھوڑی کہ جناب میں نے یہ سارا کچھ سروسز دی ہیں اور اس کے بدلے میں نے پھر لیا کیا کیا ہے، وہ بھی پھر بتانا پڑتا ہے نا۔ تو ان کے لیے تو سوکھا طریقہ یہ وہ کہہ کر نہیں ایسی کوئی گل نہیں، تو انہوں نے وہی کی اور ایسے ہی جواب ان کا بنتا تھا۔ تو یہ کرپشن والے معاملات جو ہیں وہ واقعی ملک تباہ ہوتے جی۔ اگر ملک میں آٹے کا اسکینڈل آ جائے
ذمہ داران ہوں کابینہ میں اور خاموشی حکومت کی طرف سے، دوائیوں کا اسکینڈل آ جائے ذمہ داران ہوں کابینہ میں، خاموشی ہو جناب وزیر اعظم کی طرف سے، اگر جناب پیٹرولیم کا اسکینڈل آ جائے اور بہت سارے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں اور اس کے تمام ذمہ داران کا تعلق حکومت سے اور پرائم منسٹر صاحب آرام سے بیٹھے ہوں، تو خان صاحب وہ کرپشن مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا صرف اس کو کرپشن کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے ہو اور جو آپ کے اپنے کابینہ کے لوگ ہوں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کوئی مفت میں بیٹھے ہوئے وہ سب کو اگنور کری جا رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر جناب اگر خان صاحب اپنے ذاتی اسپتال یا اپنی ذاتی یونیورسٹی یا کوئی کسی کے نجی ہوٹلز کے افتتاح کے لیے جاتے ہیں، پورا فلیٹ چلتا ہے، کروڑوں روپے کے فیول اور گاڑیوں اور پیٹرول اور تنخواہیں خرچ ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو جناب کرپشن ہی کی قسم ہے۔ کرپشن کو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے ایک بورڈ لکھا گیا کہ جناب میں کرپشن کرنے لگا ہوں اور پھر وہ ایسے کر کے دکھائے گا تو پھر وہ کرپٹ ہوگا، یا پھر صرف آپ کے کہنے پہ کرپٹ ہوگا۔ یہ سب کرپشن ہی کی قسمیں ہیں۔ جب آپ کسی سے oblige ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں فیور دیتے ہیں، اربوں خربوں کی فیورز جاتی ہیں، تو یہ بھی کرپشن ہی کی قسم ہے۔ بہرحال یہ جب وقت بدلے گا، انکوائریاں ہوں گی تو پتہ چلے گا، اگر اس ملک میں کسی نے کی انکوائری اس معاملے پہ۔ تو بہرحال اس پہ اب آگے چلتے ہیں جناب۔ آپ نے دیکھا کہ کل جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے اب وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا مسلم لیگ کاف کی طرف سے کہ جناب نواز شریف نے فون کیا اور چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کی، اور پھر اس کے بعد چودھری برادران کو لندن میں ملاقات کی دعوت بھی دی، جس پر انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا اور وہ لندن کی ملاقات والی لائن بھی اس میں لکھی۔ تو اس پریس ریلیز کے جاری کرنے کا مقصد اور وہ لائن لکھنے کا مقصد جو تھا، وہ پھر مقصد خان صاحب سمجھ گئے، کیونکہ خان صاحب کو دکھانا وہ مقصد تھا کہ جناب ساڑھے اتنے بھی معاملات ہیں، وہ مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو پریشر میں لایا جائے۔ تو خان صاحب نے پھر آگے سے کیا کرنا تھا؟ خان صاحب نے آگے سے کیا یہ کہ جناب نیب نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی وزارت کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دیں اور اس پہ اسٹیٹمنٹس بھی آنی شروع ہو گئیں۔ تو آج صدیق ساجد صاحب ہیں جو ہمارے رپورٹر ہیں، ہمارے اسی چینل پہ پروگرام بھی کرتے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو، اور انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ جناب یہ اب معاملات شروع ہو گئے ہیں، نیب والوں نے جناب وہ بلا لیا ہے طارق بشیر چیمہ کے کیسز کھول لیے ہیں، اور جو ان کے ماتحتان ہیں اس وزارت میں وہ بھی سارے ریڈار کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ غزل اور جواب غزل والا معاملہ جو ہے وہ اس طرف سے چل رہا ہے۔ پھر وجیہ الدین صاحب جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے، وہاں پہ خالد مقبول صدیقی وغیرہ سے، MK وغیرہ سے ملاقات کی، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ پھر جناب شہباز شریف صاحب کے رابطے ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ، MKM کے ساتھ، فاروق ستار کے ساتھ، یہ بڑے معاملات جناب چل رہے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کیا کھچڑی پکڑی ہے، بیچ میں مکاف لیگ کے بھی ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں۔ پھر خانے وال کے الیکشن میں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ پہلے مسلم لیگ نون نے وہ نشست جیتی تھی اور کوئی 4-5 ہزار کے ووٹ سے یا 3500 کے ووٹ کے فرق سے، ابھی وہ انہوں نے جیت لی 13-14 ہزار کے ووٹ کے فرق سے۔ تو پنجاب میں تو ایک ویو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر مخدوم احمد محمود بھی جا کے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملے، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ جو ہوتے ہیں نا کہ بندے بیچ میں پڑے ہوتے ہیں، پیغام آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی ایاز صادق صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی اور پارٹی کے لیڈرز جا رہے ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب کے تھرو انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، کبھی اور کوئی ریٹائر افسران کے تھرو بات ہو رہی ہے جو لندن میں جا کے مل رہے ہیں۔ لیکن اب ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب معاملات ہو گئے انڈائریکٹ، اور اب معاملات ڈائریکٹ طے کیے جا رہے ہیں۔ جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے، لیکن حکومت یہ بے شک نہ چلے، لیکن یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ 2023 تک اپنی مدت پوری کریں اور اس کے بعد جو ہیں وہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سوٹ نہیں کرتی۔ نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ جی ایک ایسا الیکشن ان کو چاہیے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو، اور وہ الیکشن یہ حکومت جانے کے فوری بعد ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حکومت کو گرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو سرپرستی ہے وہ خان صاحب کو حاصل نہیں رہتی تو یہ 2 دن کی بات ہے، 2 دن میں یہ حکومت گھر بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی بات پوری ہوتی ہے، جب جیسے کہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی ہم تو بڑے نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو وہ نیوٹرل ہونے کا بھی فیصلہ اگلے 2 دن میں ہونے والا ہے۔ وہ کیسے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے یہ نواز شریف صاحب جو مذاکرات والی بات پوری کر لیں، اب نواز شریف صاحب جو ہیں خانے والے کے الیکشن کے بعد بالخصوص، اور جو لاہور والا 133 والا الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد بالعموم وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو بالخصوص پنجاب میں اور بالعموم پورے ملک میں مسلم لیگ نون کے جو آئندہ انتخابات کے لیے ٹکٹ ہیں اس کے حوالے سے یعنی کہ افراتفری ابھی سے شروع ہو گئی، لوگوں کی دوڑیں ابھی سے لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی نون لیگ کا ٹکٹ لینا۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ چاہے 3 مہینے کے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ہوں گے نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ تو
ٹکٹوں کی طرح بکے گا، یعنی کہ ٹکٹوں کی طرح بکے گا. تو وہ لہٰذا اب مزید اسٹرانگ فوٹنگ میں. دوسری طرف ملکی معاشی صورتحال ہے جناب. وہ شبر زیدی جو سابق چیئرمین FBI جن کو خان صاحب کے اپنے بندے تھے ان کو لے کر آئے تھے لیکن وہ چلے گئے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا کہ جی ملک جو دیوالیہ ہو گیا ہے. پھر اور بھی حکومتی جو لوگ ہیں سرکاری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان کبھی ایسی معاملے کی طرف ہو، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مطلب یہ نہیں کہ بلی کا خطرہ ٹل گیا. تو جو سچویشن اس ملک کی جو معاشی حالت اس حکومت نے جس نہج پہ پہنچا دی ہے وہ تو تشویشناک ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ مذاکرات میں اب ذرا تیزی لائی ہے، اور اب یہ پتہ چلا کہ وہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اور جو تیسرے لوگ تھے وہ بیچ میں سے نکل گئے ہیں. اب میاں صاحب ڈائریکٹ ہیں. اب یہ فائنل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا کس چیز پہ رکے ہوئے ہیں. دو چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ اس پر اعتماد کیسے کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ کرائی جائیں. تو اب یہ جناب فیصلہ ہوگا KPK کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد سے. اگر تو KPK کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج وہی نکلتے ہیں جو کہ پورے ملک میں کنٹون بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کے نکلے، تو پھر وہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ جناب وہ اب جانبداری نہیں کی برتی جا رہی اور خان صاحب کی سرپرستی اب نہیں کی جا رہی. اب ٹھیک ہے خان صاحب جانیں تو ان کی حکومت جانیں، وہ جیسے چاہیں اپنی حکومت چلائیں. تو پھر یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. لیکن اگر اس میں بھی وہی ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پہ لوگ جو جا رہے ہیں PTI کے ٹکٹ پہ ووٹ مانگنے کے لیے، لوگ ان کے اوپر کوڑا پھینک رہے ہیں، ان کو بھاگ رہے ہیں، بینر لگا کے ادھر نہ ہو. اور وہی بات ہے کہ ڈبے کھلے تو آزاد کشمیر کے الیکشن کی پتہ چلے کہ سارے ووٹ PTI کو پڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہ اعتماد کی فضا خراب ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوگا کہ وہی نواز شریف ہوگا، وہی آن لائن خطاب ہوں گے، اور پھر ایک پوزیشن بڑی خراب ہو جائے گی. لیکن اب جو لگ رہا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ جتنی خرابی سے گزر رہی ہے، انتظامی صورتحال، خارجی صورتحال، اس پہ معاملات بہت سیریس ہیں. اور نواز شریف صاحب چونکہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں تو اب وہ جو ہیں وہ مذاکرات کا معاملہ جو اب ڈائریکٹ لیول پہ آ گیا. اور یہ اب بس یہ ایک پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کا فیصلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 دنوں میں متوقع ہے. ایک تو KPK کے الیکشن کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ کاف لیگ نے بھی اشارہ دیا کہ شاید کوئی قومی حکومت، وہ قومی حکومت کیا 2023 تک کنٹینیو کرے گی یا کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کرائے گی. کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کا مبینہ طور پہ یہ موقف ہے کہ اگر آپ کوئی اور حکومت آ جاتی ہے 2023 تک وہ کنٹینیو کرتی ہے تو یہ جو 3.5-4 سال کا جو عمران خان صاحب کی بد انتظامی ہے وہ بھی اس حکومت کے پیٹے میں پڑ جائے گا. عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن میں جا کے کہیں گے دیکھیں جی میں نے تو بالکل ایسے بس اینڈ پہ پہنچ گیا تھا، ملک ترقی کرنے لگا تھا کہ مجھے ہٹا دیا جناب، سیاسیوں ہو گئی، اور وہ پھر نئے سرے سے وہ سیاسی شہید بن جائے گا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان صاحب نے جو بد انتظامی کی، جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو مبینہ طور پہ کرپشن ہوئی، اس سارے بوجھ کے ساتھ الیکشن میں اترے ہیں. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جناب الیکشن فوری طور پر ہو جائیں، اور فوری طور پر الیکشن ہی نواز شریف صاحب کے نزدیک ملک کے تمام مسائل کا حل ہے. یہ آئندہ 48 گھنٹے ہیں جی. یہ 48 گھنٹے میں ایک تو KPK کے بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لندن پلان بھی کوئی اپنی فائنل جو اس کی چیزیں ہیں وہ طے پا جائیں گی. تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو آئندہ جو قومی حکومت بنے گی، قومی حکومت کا بننا تو تقریباً طے ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے ایک حکومت بن جائے گی. اب وہ فوری طور پہ الیکشن کرے گی 3 مہینے کے اندر یا کہ 2023 تک چلے گی. یہ ایک نقطہ باقی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر نواز شریف صاحب سٹینڈ کیے ہوئے ہیں. ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دیں. اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.